السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں میت کو نہلانے اور کفن پہنانے کے مسئلے پر گفتگو کروں گی۔ آج ہمارے سماج میں اکثر لوگ اور خاص کر کے عورتیں تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے مردے کو غلط طریقے سے سنت کے خلاف غسل دیتی ہیں۔ میت کو کس طرح غسل دیا جائے، آج میں مکمل بیان کروں گی انشاءاللہ۔ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساکت ہو گیا، یعنی سب لوگ گنہگار ہونے سے بچ گئے۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چرپائی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دیں، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہو اسے چرپائی وغیرہ کے گرد پھرائیں اور اس پر یعنی چرپائی یا تخت یا تختہ پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنے تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، یعنی اپنے ہاتھ سے پیٹ کو آہستہ آہستہ سہلائے، اگر نجاست نکلے تو اسے دھو ڈالے۔ پھر نماز جیسا وضو کرائے، یعنی منہ پھر کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے، مگر میت کے وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی کپڑا یا روئی کا ٹکڑا بھگو کر دانتوں اور مسوروں اور ہونٹوں نتنوں پر پھیر دیں۔ اگر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو گل خیروں سے دھوئیں، اگر یہ نہ ہو تو پاک صابن سے یا بیسن یا کسی اور چیز سے دھوئیں، اگر یہ سب نہ ہو تو صرف پانی ہی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے۔ پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر اسی طرح کریں اور بیری کے پتے کا ابالا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بیٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں۔ وضو اور غسل دوبارہ نہ کرائیں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے دھیرے دھیرے پوچھ دیں۔ یہ تھا میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ اب آئیے کفن پہنانے کے چند باتیں اور کفن پہنانے کا طریقہ بیان کرتی ہوں۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ کفن کے 3 درجے ہیں، پہلا ضرورت، دوسرا کفایت، تیسرا سنت۔ مرد کے لیے کفن سنت 3 ہیں، پہلا لفافہ، دوسرا ازار، تیسرا قمیص، اور عورت کے لیے کفن سنت 5 ہیں، پہلا لفافہ، دوسرا ازار، تیسرا قمیص، چوتھا اوڑھنی، پانچواں سینہ بند۔ مردہ اگر مرد ہو تو اس کو کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ پوچھ لیں تاکہ کفن تر نہ ہو، اور کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر، پھر تہبند، پھر کفنی، پھر میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں، اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں، اور سجدے کی جگہ یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں۔ پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے تاکہ داہنا اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں تاکہ ہوا سے اڑنے کا ڈر نہ ہو۔
اب مردہ عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینہ پر ڈال دیں اور اوڑھنی آدھی پیٹھ کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیں کہ سینہ پر رہے کہ اس کی لمبائی آدھی پیٹھ سے سینہ تک ہے اور چوڑائی 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ اور کچھ کم جانکار عورتیں زندگی میں جس طرح اوڑھتی ہیں اسی طرح اوڑھا دیتی ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ پھر بدستور ازار اور لفافہ لپیٹیں، پھر سب کے اوپر سینہ بند پستان کے اوپر سے ران تک لا کر باندھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو سنت رسول پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔